ہے بالکل میں بات کر رہی ہوں مفتاح صاحب آپ کی بھی یہی روش ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو مراد علی شاہ صاحب کی جو آپ نے کلپ چلائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہمارے حسن کے خلاف فیصلہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں تو اس طرح کی بات عموماً نہیں کرتا ہوں کہ طاقت اور یہ اس طرح کے الفاظ میرے نہیں ہوتے، یہ چناؤ میرا نہیں ہوتا، لیکن میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک آئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی پچھلے سال رضامندی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا اس مسئلے کو، اور جب سندھ میں بہت آوازیں اٹھنے لگی تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے سے واپس راؤنڈ کر کے آئی کہ نہیں ہم کنال کے خلاف ہیں۔ پچھلے سال جو تھا وہ پیپلز پارٹی اتنے کنال کے خلاف نہیں تھی جب یہ شروع میں باتیں ہو رہی تھی، اور یہ باتیں تو 6-8 مہینے سے ہو رہی تھی جب ہم نے کوئی اس کے بیان، ہم نے کسی بڑے لیڈر کے بیانات نہیں سنے۔ آئی تھنک آپ نے کافی اہم انکشاف کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت خلاف نہیں تھی، جب اپوزیشن آئی ہے تو پھر وہ مجبور ہو گئے کہ یہ بات یہاں تک آتی ہے۔ میں جی قاہرہ صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف، کمپلیٹ کر لیں مفتاح صاحب، کمپلیٹ کر لیں، میں آتی ہوں، میں آتی ہوں سر آپ کی طرف۔ نہیں قاہرہ صاحب سے بات کر لیں جی قاہرہ صاحب، پہلے مفتاح صاحب سے کریں، نہیں قاہرہ صاحب اوکے صاحب، اور میں ایک دم بھائی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا شروع میں، جبکہ صدر پاکستان ان کے ہیں اور ان کے پاس اگرچہ یہ حکومت میں نہیں ہے لیکن تمام آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں اور حکومت کی میجورٹی ان کے بغیر نہیں چلتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہی جو بات ہے نا کہ دیکھیں آج جو کنال کے علاوہ جو موٹر وے کے بات ہے تو پیپلز پارٹی کے وزراء کچھ بات کر رہے ہیں، جو سندھ کے وزراء ہیں دیگر بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہرحال حکومت کو نہیں روکنا چاہتے۔ جو بلاول بھٹو صاحب کی جو بات تھی کہ وہ بیچ کا راستہ نکالیں گے، وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے وہ نا کہ جب تک کہ آپ پی ٹی آئی کو پوری طریقے سے قومی دھارے میں شامل نہیں کرتے، آپ یکسوئی سے ٹیررزم کا مقابلہ نہ کے پی میں کر سکیں گے، نہ یہ جو ریبلز ہیں، جو انسرجنسی، اس کا مقابلہ کے بلوچستان میں کر سکیں گے۔ آج پاکستان کے اندر یہ ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں، ہم کو اس کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ 20 سال سے ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں، تمام حکومتوں کی غلطیاں ہیں، تمام پاکستانیوں کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں۔ ان کو جیسے قاہرہ صاحب نے بتایا افغانستان سے مدد مل رہی ہے، بلوچستان میں انسرجنسی کو بھی ہندوستان سے مدد مل رہی ہے، لیکن یہ چیزیں کہنے سے یہ بات نہیں ہوتی کہ ہماری پاکستان کی اپنی غلطیاں نہیں ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، اور یہ جو احساس محرومی بلوچستان میں ہے یہ حقیقی محرومی کی وجہ سے ہوئے، اور یہ وہاں پہ مسنگ پرسنز کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کو ہم سالو نہیں کر سکے۔ وہاں پر الیکشنز جو ہیں وہ ہم ہر الیکشن بدترین طریقے سے چوری کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم سب کو پتہ ہیں، قاہرہ صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہے۔ اب ان مسئلوں کا وقت آ گیا ہے کہ ان مسئلوں کو حل کرنا شروع کرے، کیونکہ سر پہ یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، سر پہ چیزیں آ گئی ہیں اور بالکل اپنے ایک آخری بوائلنگ پوائنٹ پر ہیں۔ جی آپ کو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے قومی دھارے میں عمران خان کی پارٹی کو لانا پڑے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے، عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہے، اور یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے کہ مسلم لیگ کی جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی عوام کی وہ مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی مورل لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ رائٹ I have to go to a quick break on all these matters۔ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے یہ، مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، بٹ تھینک یو ٹو بوتھ دی جینٹلمین۔ ناظرین